السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دیکھیے یہ قبرستان ہے، اور اس قبرستان کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کہاں کا قبرستان ہے اور کون سا قبرستان ہے۔ یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے بہت سارے جو یہاں پر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو کہیں پولیس والے، وہاں کی زبان میں پولیس والے، یہ بالکل منع کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ویڈیو نہیں بنانا ہے۔ اور سیدھی سی باتیں دیکھیے، یہ جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ قبرستان آ کر اور قبروں کی زیارت کر کے اپنے آخرت کو یاد کیا کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، اور قبر کے سرحانے بیٹھ کر یا قبر کے سامنے بیٹھ کر آپ بارہا روتے تھے، اشک باری کیا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے قبرستان جو ہماری آخرت کی منزل ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے بالکل بار بار منع کرتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے نا تو یہ بالکل طبیعت کے بھی خلاف بات ہے۔ شریعت کے خلاف ہونا ہو لیکن طبیعت کے تو بالکل خلاف ہے۔ دیکھیں یہاں پر لوگ دعائیں کرتے ہیں، یہاں پر اشک باری کرتے ہیں لوگ۔ اتفاق سے میرا بھی یہاں پر جانا ہوا، اور اس وادی کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے تمام ناظرین کہ یہ کوئی معمولی قبرستان نہیں ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جس کے تعلق سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ نصیب ہو جائے، یاد رہے مدینہ شریف میں مرنا اور جنت البقیع میں دفن ہونا، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جیسا کہ مدینے میں مرنے کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرے، فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والے کی شفاعت کروں گا۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میری قبر، پھر ابو بکر، پھر عمر، اس کے بعد رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں کھلیں گی، پھر میں جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ حرمین شریفین کے درمیان انہیں بھی اپنے ساتھ کر لوں گا۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدینہ شریف میں مرنے اور بقیع پاک میں دفن ہونے کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں لکھتے ہیں کہ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، یہ جنت البقیع ہے جس کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ نے سن لیے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ لوگ دروازہ کھولتے ہیں جنت البقیع کا، اور کئی جنازے تھے، غالباً 3 سے 4 جنازے تھے، اور ان جنازوں کے ساتھ پھر اجازت بھی ہوتی ہے ان کی عصر کے بعد حاضری دینے کی، اور ہم اسی بھیڑ کا حصہ تھے۔
جو بھیڑ ان جنازوں کے ساتھ تھی ان کو جانے دیتے ہیں، اور ہم بھی ساتھ میں چھپ چھپا کر آڑے ترچھے ہو کر جنت البقیع میں داخل ہو گئے۔ اور میں جو ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پورے کا پورا قبرستان جنت البقیع ہے۔ پہلے تو الحمدللہ ہم نے ان جنازوں کی مٹی میں شرکت کی، ان کی تدفین میں حصہ لیا۔ دیکھیے یہاں پر دفن کیا جا رہا ہے، اور بغل ہائی قبر تھی جس کو بغل ہائی قبر بولتے ہیں، بغلیہ قبر بولتے ہیں، وہ قبر تھی۔ یعنی پہلے سیدھا گڈھا کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے گہرے میں لے جا کر کے کروٹ میں گڈھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر یہ کچی اینٹیں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو یہ کسی قبر کے دہانے پر لگی ہوئی ہیں۔ اس اینٹوں سے، یعنی سیمنٹ کی اینٹیں ہیں لیکن اتنی مضبوط نہیں ہیں، کچی ہی مانتے ہیں ان کو، کچی اینٹیں ہیں، اور یہ پکی ہوئی والی اینٹیں نہیں ہیں کہ آگ سے پکی ہیں، اور بس ان کو لگا کر کے وہاں مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کا انداز ہے یہاں دفن کرنے کا۔ اور وہاں پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے وہ پلائی ووڈ کے پٹلے بچھے ہوئے تھے، وہ قبریں ہیں جو اصل میں 2 4 6 قبریں ہمیشہ تیار رہتی ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ ہو یعنی مسجد نبوی یا پھر مکۃ المکرمہ حرم شریف ہو، دونوں جگہ نماز پنجگانہ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر نماز کے بعد وہاں پر جنازے انتظار کر رہے ہوتے ہیں نماز جنازہ کا۔ ہر نماز کے بعد نماز جنازہ کمپلسری ہے۔ تو ہمارا بھی وہاں پر جانا ہوا، میں بھی تھے، میں اور میرے والد صاحب دونوں تھے۔ الحمدللہ ہم نے اس تدفین میں حصہ لیا، اور اس کے بعد ہم وہاں سے جب چلے تو میں نے دیکھی چاروں طرف کو کیمرہ گھما کر، یہ بھی کیمرہ میں نیچے سے خاموشی سے چپکے سے گھما رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر ان جنازوں کے جو وارثین تھے، وہاں پر جو ان کے عزیز اقرب رشتہ دار تھے، وہ وہاں پر کھڑے تھے اور رو رہے تھے، اشک باری کر رہے تھے۔ لوگ ان سے گلے مل رہے تھے، ان سے ہاتھ ملا رہے تھے، اور ان کی دلجوئی کر رہے تھے وہاں پر۔ اب ایسے میں ویڈیو بنانا یہ بڑا مشکل تھا۔ دیکھیے یہاں پر یہ پولیس والے مطلب چپے چپے پر کھڑے رہتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے یہ جنت البقیع قبرستان ہے جہاں پر عاشق رسول تمنائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور کتنے عاشق رسول ہیں جو وہاں مرنے کی طلب لے کر مدینے میں حاضر ہو گئے ہیں، مدینے کے باشندے بن گئے ہیں، مدینے کے مسجد نبوی کے در پر صحن میں پڑے رہتے ہیں، اور بس ان کی یہی آرزو ہے کہ کب اور کس دن ہمارا انتقال ہو جائے اور ہمیں اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ بس یہی ان کی خواہش ہے۔ اب میں بات کروں جنت البقیع کے قبرستان، دیکھیے یہاں پر نا میں نے باخدا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑی ٹھہر کر دیکھا ہے، بڑی بیٹھ کر دیکھا ہے، بڑے سکون سے دیکھا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بھی کیڑا نظر نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ چیونٹی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے بڑی توجہ کے ساتھ میں اور قبر کے پاس میں کیمرہ لے جا کر بھی میں نے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ میں نے اپنے والد صاحب سے بھی کہا تھا کہ دیکھیے یہاں پر کوئی بھی کیڑا آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا، اور ایسا ہی ہے، یعنی کہ وہاں پر آپ یہ مان لیں کہ چیونٹی تک نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ بہرحال باقی ہو، میں اس کی مطلب نفی نہیں کرتا ہوں کہ بھئی ہم نے کوئی کہے کہ ہم نے دیکھا ہے، کیڑا دیکھا ہے، ہم نے چیونٹی دیکھی ہے، لیکن باخدا میں نے نہیں دیکھی کوئی چیونٹی چوٹا، میں نے کچھ بھی یہاں پر نہیں دیکھا ہے۔ بہت صاف جگہ ہے، اور دیکھیے بالکل صاف اور شفاف جگہ ہے، اور یہاں پر بڑی توجہ کے ساتھ میں سیکورٹی کھڑی رہتی ہے، ہر راستے پر وہ جانے نہیں دیتے، ہر جگہ روک کر کھڑے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ دیکھیے وہ باؤنڈری آپ کو دیکھ رہی ہوگی جہاں پر یہ جو کام کرنے والی جو JCB وغیرہ ادھر ہیں، کیا کیا ہیں وہ پتہ نہیں۔ بہرحال
بہت بڑا ایریا ہے، اور اتنا بڑا ایریا ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیے ہر نماز کے بعد یہاں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو میں یہ چلتے چلتے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میں کبھی روڈ کے اس طرف ہوں، کبھی اس طرف ہوں، کبھی اس طرف ہوں، اور بالکل میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں جنت البقیع قبرستان سے، اور یہ پوری بھیڑ ہے، دیکھیے کہ ابھی کچھ آ بھی رہے ہیں اور کچھ جا بھی رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر آ بھی جائیں گے نا تو فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایریا بہت زیادہ ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری مسجد نبوی کے آدمیوں کو اگر جنت البقیع قبرستان کے روڈوں پر گھما دیا جائے نا تو ساری پبلک یہاں سما جائے گی، یعنی اتنے روڈ ہیں اس کے اندر، اور شاندار بالکل روڈ، عالی شان روڈ ہیں کہ ساری پبلک کسی قبرستان کے روڈوں پر سما جائے گی، اتنا بڑا ایریا ہے۔ اور یہاں پر کام چلتا رہتا ہے، کہیں مٹی چل رہی ہے، کہیں پہ صاف صفائی چل رہی ہے، کہیں پہ خدان چل رہا ہے، کہیں پر کچھ چل رہا ہے، بہرحال یہ سب ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے بالکل چھتریاں آپ کو مسجد نبوی کے صحن میں جو لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی جو جب جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں، اس قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو بڑی بڑی قبریں نظر آئیں مجھے، میں نے پوچھا بھی، ایک دو لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، وہاں کے سیکورٹی جو تھی ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا کہ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں، بالکل اس طرح سے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جانتے کون کون ہے، کیونکہ دیکھیے ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے، اور یہ جو ساری معاملات ہوتے ہیں نا ہم سنیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں بقیہ نہیں۔